نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول واوسط واخر کلامنا. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے تقریباً 7-8 دن سے بیان کرنا تھا، دوسرے مضامین کی وجہ سے وہ مؤخر ہو رہی تھی. آج اس حدیث سے ہی اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں. عقبۃ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور لا کر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی، من نجات کیا ہے، یا نجات کس میں ہے؟ نجات کا مطلب سمجھے کامیابی کس میں ہے، پوچھے سوال. عن عقبۃ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال من نجات. تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا. یہاں پر 3 باتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. یہ 3 باتیں اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اختیار کر لے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو نجات ضرور ملے گی. سب سے پہلی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. جو آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیا، سمجھو کہ وہ لوگوں پر حکومت کرے گا. اور زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب خاموش رہنا نہیں ہے. زبان کو جیسے استعمال کرنا ویسے کرنے کو سیکھنا ہے. بڑوں کے ساتھ کیسا بات کرنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسا بات کرنا، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو اس کو کیسے سمجھانا، کوئی غصے میں آ گیا تو اس کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے، اس کے غصے کو کیسے دور کیا جائے، بیوی غصے میں آ گئی تو اس کو کس طریقے سے بات کر اس کو منایا جائے، ماں باپ غصے میں آ گئے تو اس کو، تو مطلب زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب خاموش رہنا سمجھ جاتے ہیں بہت سارے لوگ. خاموش رہنا نہیں ہے، زبان کو بولنے کا آلہ ہے، لیکن بولنا سیکھنا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں کیا ہے وہ بول رہا ہوں سب، میں کسی بھی ڈرتا نہیں. یہ پہلوان ہونے کی نشانی نہیں، مطلب یہ غلام ہے، زبان کا غلام ہے، کیونکہ زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا ہے وہ بادشاہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کو پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصہ آنے پر اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ایسے ہی زبان کو بولے بغیر خاموش رکھنا بہت بڑی بات نہیں، کیونکہ بسا اوقات بولنے کا موقع ہوتا، وہاں خاموش رہنا یہ خیانت ہے. بولنے کی جگہ نہ بولنا یہ خیانت ہے. بولنے کی جگہ بولنا ہے، وہاں خاموش نہیں رہنا. بولنے کی جگہ نہیں بولیں گے تو یہ خیانت ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، مصیبتوں کی پہلی جڑ، مصیبتوں کی جو آدمی پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں کی جڑ گفتگو ہے. دو آدمی مل گئے، 2 عورتیں مل گئے، 2 خاندان مل گئے، 2 جماعتیں مل گئے، جتنا بات کرنا اتنا بات کریں گے، ان کی دوستی، ان کا رشتہ، ان کا تعلق سب برحال رہے گا، اپنے حالت پر رہے گا. لیکن جب یہ حد سے آگے بڑھ جائیں گے، دوسری باتوں میں ملوث ہو جائیں گے، اب وہاں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مصیبت کی جڑ گفتگو ہے. تو حد سے زیادہ گفتگو نہیں کرنا، بیکار باتوں میں ملوث نہیں ہونا. اس لیے لا یعنی سے کہتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ آدمی بیکار گفتگو، بیکار کاموں سے دور رہے. تو اسی لیے زبان کو جو آدمی اپنے کنٹرول میں لا لیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس سے نجات مل گئی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نصیحت کرتے کہا کہ کفا علیک ھذا. اللہ کے نبی اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑے.
اپنی زبان کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک بتائے ہیں کہ کف علیک ھذا، اس کو تم اپنے کنٹرول میں رکھو. کیا کہا؟ کف علیک ھذا، اس کو تم اپنے کنٹرول میں رکھو. اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے نبی زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر بھی ہم کو پکڑا جائے گا؟ تعجب سے پوچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ. اب ہمارے اردو زبان میں جب ہم کو کوئی غصہ آ جاتا ہے، بیوقوف، نالائق، سمجھ میں نہیں آتا تجھے، یہ جو جملے استعمال کرتے ہیں عربی میں یہ جملے کو استعمال کرتے ہیں. سکیلت کا امو کا، تیری ماں تجھ کو گم کر دے. رغیم عنفہ، تیری ناک خاک آلود ہو جائے. ایسے جملے عربی میں استعمال ہوتے. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے سکیلت کا امو کا، تیری ماں تجھ کو بھول جائے غصے میں آ کر. جب سامنے والا کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو ایسے جملے عربی میں استعمال کرتے ہیں. تو حضرت معاذ کے لیے اللہ کے نبی نے جملہ استعمال کیا کہ تیری ماں تجھے گم کر دے. اس کے بعد کہا کہ اللہ کے سکیلت کا امو کا یا معاذ فہل یکب الناس فی النار علی وجوہہم علی مناخرہم، ان کے پیشانیوں کو، ان کے منہ کے بل کل قیامت کے دن لوگوں کو کھینچ کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے جملوں کی وجہ سے. زبانوں سے نکلی ہوئی باتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور حدیث پاک میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے غالباً، فرماتے ہیں کہ آدمی بسا اوقات زبان سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے، اس جملے سے وہ جنت کے بالکل قریب چلے جاتا. صرف ایک بالش جنت اور اس کے درمیان رہتا ہے، اتنا قریب ایک جملے سے. بسا اوقات زبان سے ہی ایسا جملہ آدمی نکالتا ہے جس سے جہنم کے اتنا قریب ہو جاتا، ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے. تو اسی لیے زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے پہلے بتایا تھا میں آپ لوگوں کو کہ صبح میں یہ جو جسم کے پورے اعضاء ہیں یہ زبان سے پناہ مانگتی ہے کہ تم اگر صحیح سالم رہو گی ہم صحیح سالم رہیں گے، تم اگر بگڑ گئیں تو ہم سزا پائیں گے. یہ روزانہ کا معمول ہے. جیسے ہی صبح ہوتی ہے پورے اعضاء زبان سے یہ پناہ مانگتی ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں نا کہ جیسے کوئی آدمی جا رہا ہے، اس کو گالیاں دے دیا، ارے بیوقوف، نالائق، سمجھ میں نہیں آتا تجھے. اب بولی ہے، زبان بول کر اندر چلے گئی. اب وہ بولی ہے تو اس کی سزا کس کو ملے گا؟ اس کا سر ٹوٹے گا، اس کا ہاتھ ٹوٹے گا، اس کا پیر ٹوٹے گا، اور کیا کیا ہوگا نہیں معلوم. لیکن یہ مصیبت آئی ہے کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. ایسے ہی زبان اللہ پر نعوذ باللہ کفر کا جملہ بول دیا، کلمہ سے انکار کر دیا زبان سے، اب یہ پورا جسم کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو اسی لیے دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں اکثر و بیشتر زبان کی وجہ سے آتی ہے. اس لیے زبان کو صحیح استعمال کرنے کو سیکھنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھو. اور آگے چل کر ایک بات بتاؤں، کنٹرول میں رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان کو صحیح استعمال کرنے کو سیکھنا ہے، خاموش رکھنا نہیں ہے. کار خریدے ہیں تو کار استعمال کرنے کا سیکھنا بڑی بات ہے، یا اس کو صرف گھر میں کور اڑا کے رکھنا بڑی بات ہے؟ استعمال کرنے کا سیکھنا ہے. ڈرائیونگ سیکھنا ہے، ٹریفک میں ڈرائیونگ کرنے کو سیکھنا ہے، کہاں پر بھی جائے چلانا سیکھنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو لے کر گھر میں شو روم کی طرح رکھنے کے لیے نہیں ہے. تو ایسے اللہ نے زبان دی ہے تو استعمال کرنا ہے، لیکن جہاں جیسے استعمال کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہوئی پہلی نصیحت. دوسری نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، تمہارا گھر وسیع ہو، تمہارا گھر بڑا ہو. ووسع لی فی داری، ہم وضو کے درمیان میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اس میں بھی دعا یہ جملہ ہے ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں وسعت دے. وسعت دے کا مطلب کیا؟ بڑے بڑے گھر، شاندار گھر. ابھی میں بہت دنوں سے بتا رہا ہوں گھر ایسے ویسے بناتے ہیں، وہ مطلب نہیں ہے. یہاں مطلب یہ ہے گھر میں آدمی کے لیے ایسا گھر ہونا جہاں جانے سے اس کو سکون ملتا ہو، اور مہمان بھی اگر آئے تو ایک سکون کے ساتھ رہ سکے. اتنا نہیں، اگر گنجائش نہیں ہے تو حرام میں مبتلا ہو کر بنانے کا حکم نہیں ہے تو ایسا بناؤ کہ اس میں آدمی کو، کیونکہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا آدمی جیسے ہی گھر کے باہر جائے گا اس کا ایمان خطرے میں، اس کے اعمال خطرے میں، اس کے عقیدے خطرے میں. آج یہ کہنے کو کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ جیسے پچھلے زمانے میں باہر ایمان پر حملہ ہوتے تھے، باہر عقائد پر حملہ ہوتا تھا، باہر اپنے ایمان پر خطرہ ہوتا تھا، حملے ہوتے تھے، آج گھروں میں ہو رہے ہیں. آج گھر اور باہر دونوں برابر بن گئے ہیں. تو اس سے بچنا ہے تو ہمارے گھر کے ماحول کو دیندار بنانا. تو ایک تو یہ کہ گھر وسیع ہو.
وہاں پر سکون کے ساتھ آدمی رہ سکے، گھر کو جائے تو اس کا دل خوش ہو جائے، یہ تمام چیزیں یہاں مراد ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تم اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے نا ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی۔ آدمی اپنے گناہوں کو کر کر بھول جاتا ہے، نیکیاں جو کیا ہے اس کو یاد رکھتا ہے۔ 10 سال 20 سال 30 سال پہلے ایک مسجد کو 2-3 سینٹ زمین دلایا ہے، اللہ کے لیے دلایا، اب بھی بولتے بولتے پھرتا ہے، حالانکہ بول کے دے دے کے کیا کرنا ہے، بھول جانا ہے، خرچ کر کے بھول جانا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے بولتا پھرتا ہے۔ تو یہ نیکی کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ نیکیوں کو کر کر بھول جانا، گناہوں کو کر کر بھولنا نہیں ہے۔ ہاں گناہوں کا تذکرہ دوسروں کے پاس نہیں کرنا، گناہوں کا تذکرہ اس ذات کے پاس کرو جو تمہارے گناہوں سے پہلے سے واقف ہے، جو ہمارے گناہوں کو پہلے سے جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ تو اس سے بولو کہ اے اللہ میرے گناہوں کو تو جاننے والا ہے، میں کیا 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 ہوں تجھے معلوم ہے، میں کیا ہوں تجھے معلوم ہے، میرا دل کیسا ہے تجھ کو معلوم ہے، میری تنہائی کیسی ہے تجھ کو معلوم ہے، میری جوانی کیسی گزری تجھ کو معلوم ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جیسے آج تو نے لوگوں سے میرے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہے، کل قیامت میں بھی تمام لوگ رہیں گے وہاں، میرے آقا ہوں گے، میرے ماں باپ ہوں گے، میرے رشتہ دار ہوں گے، میرے محلے والے ہوں گے، سب لوگ ہوں گے، ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، ورنہ کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کتابوں میں لکھا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں وہ گناہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعائیں کرنا کہ اے اللہ ان نام اعمال میں سے ان گناہوں کو بھی ختم کر دے، ان فرشتوں کو بھی وہ گناہ بھلا دے۔ یہ فکر کب پیدا ہوگی؟ جب بندہ گناہ کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کر اللہ کے سامنے روتا ہے۔ اور کیے ہوئے گناہوں کو یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے معلوم؟ بندہ نیکیوں کی طرف دوڑے گا۔ ارے بھائی میرے بہت گناہ ہیں، جیسے ایک بزنس میں لاس ہو گیا تو آدمی انتھک محنت کرے گا، 8 بجے دکان بند کرنے کے بجائے 9 بجے بند کرے گا، 6 بجے کھولنے کے بجائے اور جلدی کھولے گا، 4 بجے 5 بجے کھولے گا۔ کیوں؟ فائدہ لینا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی جب بندہ گناہوں کو یاد رکھے گا تو نیکیوں کی طرف دوڑے گا۔ جب گناہ بھول جائے گا تو اپنے آپ کو متقی سمجھے گا، میں تو اللہ والا ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے گناہوں کو یاد رکھیں گے۔ مومن وہ ہے جو گناہ کر کر بھولتا نہیں، اور مومن وہ ہے جو نیکی کر کر استغفار کرتا ہے۔ گنہگار وہ گناہ کر کر تو استغفار کرنا ہی ہے۔ تو یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنا ہے۔ اس کی مثال اور ایک سمجھیے، جیسے کوئی آدمی کیا قرضہ کیا، 1 لاکھ روپے کا قرضہ پہلے سے ہے، جب تک وہ قرضہ اس کو یاد ہے اور اس قرضے کو ادا کرنے کی فکر ہے، دوسرا قرضہ کرے گا؟ فکر مند ہے، ارے بھائی پہلے وہ 1 لاکھ روپے پھیڑ دیں گے پھر بعد میں دوسرا قرضہ لیں گے ورنہ پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو جب تک وہ قرضہ یاد ہے اور پھیڑنے کی ذمہ داری کا احساس ہے، دوسرے قرضے کی طرف نہیں جائے گا۔ اس قرضے کو بھول گیا یا پھر اس قرضے کو ٹال مٹول کریں گے، دھوکہ دیں گے ہی نہیں، دوسرے قرضے کی طرف جائے گا۔ ایسے ہی گناہوں کو یاد رکھے گا، دوسرے گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، ان گناہوں کو بھول جائے گا، دوسرے گناہوں کی طرف جائے گا۔ گناہوں کو نہیں بھولنا، کبھی بھی مت بھولیے، لیکن دوسروں کے اوپر تذکرہ نہیں کرنا۔ آج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بندہ گناہ کر کر دوسروں کے پاس فخر سے بولے گا، میں 10 بوتل نہ پیتا تھا جی، کہتے 10 بوتل نہ پیتا تھا، میرے ڈھکنا سے میں یہ خریدا ہوں۔ بعض لوگ آپ کے علاقے کا کہا کہ میں ایک مرتبہ کارگزاری میں سنا ہوں، اس کے ڈھکنا بیچ کو کیا لیا کرتے انہیں، شراب کے باٹل کے ڈھکنا بیچ کو، وہ فخر سے بولتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہ کر کر بولنے کا نہیں ہے، گناہ کر کر دوسروں کے پاس تذکرہ کریں گے نا، جس کے پاس تذکرہ کیے ہیں وہ کل گواہ بن سکتے ہیں۔ اے اللہ انہیں دنیا میں گناہ کرا بول کو میرے پاس بولا تھا، اسے آج سزا دیے نہیں نا تمہیں، یہ گواہ بن سکتے ہیں۔ اللہ بولیں گے اے میرے بندے میں ستار ہوں، میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، تو دوسروں پر بول کر تو اپنے پردے کو چاک کر دیا ہے، تو خود بول دیا ہے میں کیا کروں۔ اسی لیے کبھی بھی گناہوں کو دوسرے کے پاس تذکرہ نہ کرو، نیکیوں کا تذکرہ بھی نہ کرو، گناہوں کا تذکرہ بھی نہ کرو۔ گناہوں کا تذکرہ اللہ کے پاس کرو توبہ کے لیے، نیکیوں کا تذکرہ اللہ کی طرف کرو قبولیت کے لیے۔ ہم گناہوں کا تذکرہ دوسروں کی طرف کریں گے، ہلاکت ہے وہ گواہ بن سکتے ہیں۔ نیکیوں کا تذکرہ دوسروں کے پاس کریں گے تو برباد ہو سکتی ہے نیکی۔
تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندوں، اللہ کے سامنے دعاؤں میں رویا کرو، رونے کو سیکھا کرو، رونے نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ۔ ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، اتنا سخت ہو گیا ہے، اتنا سخت ہو گیا ہے، آج ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پتھروں کی 3 قسمیں بیان کیا ہے۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے پھٹ کر ان سے پانی نکلتا ہے، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے اوپر سے لڑکتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا دل دکھنے میں تو نرم ہے، لیکن یہ حقیقت میں پتھر سے بھی سخت ہے۔ جیسے پتھر پر کوئی بارش ہوگی، قیامت تک بھی بارش ہو جائے، کوئی درخت نکلے گا؟ آئے گا درخت؟ نہیں آئے گا۔ ایسے ہی جو دل سخت ہو جائے، جس دل میں شیطان بسا ہو، وہ دل میں دین کی باتیں اثر نہیں کرے گی، دل نرم نہیں ہوگا۔ ہمارے دل کو ہم نرم بنانا ہے ان اعمال سے۔ اللہ کے سامنے رویا کرو، 1 مہینہ رونے کی ایکٹنگ کرو، تباکو بولتے ہیں عربی میں، رونے کی ایکٹنگ کرنا۔ 1 مہینے سے ایکٹنگ کرو، دوسرے مہینہ خود بخود رونا آ جائے گا۔ سیکھنا ہے۔ بچہ دیکھے ہوں گے، چھوٹا سا بچہ رونے کی ایکٹنگ کر کر اپنے کاموں کو بنا لیتا، روتا نہیں، رونے کی ایکٹنگ اس کو معلوم، میں رویا تو میرا کام بن جاتا۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے روتا، آنسو بھی لے کر آ جاتے، کہ معلوم اس کو آنسو آئیں گے، روؤں گا، میرا کام بن جائے گا۔ لیکن آج ہم 70 سال کے ہو گئے، 50 سال، 30 سال، 40 سال کے ہو گئے، اللہ کو کیسا منانا آج تک ہم کو نہیں آیا۔ اب ماں باپ گھر میں رہتے، بچہ روتا، امی کو معلوم اس کا رونے کا ایکٹنگ، بالکل ان کی امی تو مانتی نہیں جلدی، اب ابا ہے تو روئے تو میرا کام بن جاتا۔ کئی کو جی بیٹی کو ستاتی ہے، جلدی دے والو، کیا پوچھتا ہے کہ کام بن گیا۔ تو ایسا کام ہم اپنے اللہ سے بنانا ہے، سیکھنا ہے۔ جب ہم سیکھیں گے ہمارا دل نرم ہوگا، جب دل نرم ہوگا نیکیوں کی طرف آدمی دوڑے گا۔ دنیا کا ایک نظام کیسا ہے معلوم؟ آدمی کو نیکی کی طرف کھینچ کر لانا پڑتا ہے، نیکی کی طرف کھینچ کر لانا پڑتا ہے، گناہوں کی طرف آدمی دوڑتا ہے۔ لیکن جب دل نرم ہو جائے گا نیکیوں کی طرف دوڑے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ یہ ہم لوگوں کو اختیار کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک چیز یہاں پر، حدیث بہت لمبی حدیث ہے، ترجمہ بتا دیتا ہوں، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات كأذباب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا۔ عبرتناک حدیث ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے حدیث۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے انگلیوں سے پانی کا نکلنا، کنکریوں کا گواہی دینا، شق القمر چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، قرآن، یہ تمام چیزیں معجزات میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی کا معراج کو جانا، یہ حدیث معجزات میں سے ہیں۔ ترجمہ سنیں گے تو تھوڑی تشریح کروں گا، کل پھر اس کی پوری بات سمجھاؤں گا۔ کیا ہے دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، 2 جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، 2 جماعتیں ایسی ہیں جو قیامت کے قریب آئے گی، میں ان کو نہیں دیکھا ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی بول رہے ہیں، 2 جہنمی آئیں گے، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ کون ہیں؟ بعد میں پیدا ہوں گے۔ ایک وہ گروہ جن کے ہاتھ بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم کیسی رہتی، ایک لیول سے رہتی نا، تو ویسے ڈنڈے ان کے ہاتھ میں رہیں گے۔ وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ناحق ماریں گے، وہ ان کوڑوں سے لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ آپ اس سے کون لوگ ہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جس کمیونٹی کو، جس ڈپارٹمنٹ کو لوگوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، آج وہ ظالموں کی حفاظت اور مظلومین کو مار رہی ہے۔ میرے اشارے کو سمجھنا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ اللہ سے ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو ڈپارٹمنٹ لوگوں کی بغیر مذہب کے تفریق کے، عوام کے لیے، سٹیزنز کے لیے حفاظت کے لیے جس ڈپارٹمنٹ کو بنایا گیا ہے، ان ڈپارٹمنٹ کے ہاتھوں میں یہ چیز ہوتی ہے، اور وہ ان چیزوں سے
لوگوں کی ظالمین کو مارنے کے بجائے ظالمین کی حفاظت اور مظلومین کو کیا کر رہی ہے؟ مار رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر حالانکہ اللہ کے نبی کو اللہ بتا سکتا تھا، لیکن چونکہ اس وقت بولیں گے تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے اللہ کے نبی شاید نہیں بولے ہیں۔ کیا اگر اس زمانے میں معلوم ہو جاتا تو اللہ کے نبی بول سکتے تھے گن ہے، ریفل ہے، اور اسی طریقے سے اٹم بام ہے، اسی طریقے سے بلڈوزر ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر اس زمانے میں ہوتے تو اللہ کے نبی بولتے تھے یہ تمام چیزیں قیامت کے قریب آئیں گی اور ان چیزوں کو مظلومین پر استعمال کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو بلڈوزر بھی اس میں شامل ہو جاتی۔ یہ تو یہ جماعت جو ظلم کریں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو کہنے کو تو نام کے لیے چپکے بولتے ہیں نا ہمارے زبان میں، نام کے لیے کہنے کو تو لباس پہنے ہوں گی، لیکن چونکہ لباس بہت باریک یا سطر کے لیے کافی نہ ہوگا اس لیے وہ در حقیقت ننگی ہوں گی۔ ایسی عورتیں قیامت کے قریب آئیں گی، لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش سے اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مردوں سے اختلاط کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر فیشن کی وجہ سے بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو ہی ان کو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوں گی۔ یہ صرف ترجمہ ہوا ہے۔ قیامت کے قریب ایسی عورتیں لباس پہنیں گی جن لباس اتنے باریک اور اتنے پتلے ہوں گے جن سے ان کا جسم نظر آئے گا، اور اتنے کم کپڑے پہنیں گے جن سے جسم کا اکثر حصہ نظر آئے گا، اور ان کے سروں پر، ہماری جو عورتیں سر پر بال باندھتی ہیں وہ پیچھے کی طرف باندھتی ہیں، جس کو ہم چونڈا بولتے ہیں، چونڈا نہ بولتے ہیں، کہاں پیچھے باندھتے ہیں، پیچھے باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سر کے اوپر باندھتے ہیں سٹائل کے لیے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سر کے اوپر یا بیچ میں برابر تھوڑا ادھر کر کے ابھی یہاں پر ابھی جو بالیں باندھتے ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ معلوم ہوئے بغیر انجانے میں اگر کوئی یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے روکنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو اتنے باریک کپڑے اور اتنے چھوٹے کپڑے، اس کے کیا کیا مطالب ہے، کل تفصیل کے ساتھ وہ باتیں آئیں گی، انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ آج سوالات آئے ہیں بہت سارے۔ ایک سوال یہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبد الصمد ہے، کسی کا نام عبد الستار ہے، تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، رحمان، صمد بھائی، رحمان بھائی، سلام بھائی، بلاتے نہیں بلاتے؟ جو اللہ کے ناموں کے ساتھ نام رکھا جاتا ہے ان کو صرف اللہ کے نام کے ساتھ بلانا جائز نہیں ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیے، جس کا نام عبداللہ ہے اس کو اللہ بول کے بلاؤ، عبد۔ رحمان کے سامنے بھی عبد ہے، صمد کے سامنے بھی عبد ہے، غفور کے سامنے بھی عبد ہے، عزیز کے سامنے بھی عبد ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھ لو، سامنے کیا ہوتا؟ عبد ہوتا۔ عبد کے معنی بندہ، ستار کا بندہ، رحمان کا بندہ، صمد کا بندہ، غفور کا بندہ۔ ایسے ہی اللہ کا بندہ عبداللہ۔ عبداللہ کو کون تو بھی آج تک اللہ بول کے بلائے کیا؟ جیسے اللہ بول کے نہیں بلاتے، ایسا ہی صمد بول کو بھی نہیں بلانا، رحمان بول کو بھی نہیں بلانا، غفور بول کو بھی نہیں بلانا، ستار بول کو بھی نہیں بلانا، عزیز بول کو بھی نہیں بلانا، ان کو پورا نام لے کر بلانا۔ اب تک بلاتے ہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اللہ کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے عبد الرحمن، پورا نام بلانا۔ لمبا نام بلانے کی عادت نہیں ہے مسلمان، پورا نام بلانے کی عادت ہی نہیں ہے۔ تو اور ہمارے عورتوں میں اور مردوں میں ایک بڑی بیماری کیا ہے معلوم؟ اچھے اچھے نام رکھتے ہیں، ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسے نام آدھا نام بلا دیتے ہیں۔ ذکی الدین ایک نام ہے، بہت اچھا نام ہے، کیا بلاتے ہیں اسے؟ زکو۔ کیا نام یہ؟ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، ایسے نام آدھے آدھے نام بلاتے ہیں۔ خود اپنے بچیوں کے اپنے بچوں کے آدھے آدھے نام بلانا یہ درست نہیں ہے، یہ ناموں کو بگاڑنا ہے اور اس کا اثر ذات پر پڑتا ہے، اس لیے پورا نام بلانے کی کوشش کرے۔ ایسا رحمان، صمد، ستار بلانا درست نہیں ہے۔ کیا 27 کو ہی شب قدر ہوتی ہیں اور 27 کو ہی قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے میں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا، 27 شب قدر 27 کو سمجھنا غلط ہے۔ 5، 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں سے ہر سال یہ شب قدر کیا ہے؟ گھومتی رہتی ہے۔ بسا اوقات 21 کو، بسا اوقات 23 کو، بسا اوقات 27 کو، اس طریقے سے کبھی بھی آ سکتے، اس لیے 5 راتوں کو جو جاگے گا اس کو شب قدر ضرور ملے گی، جو صرف 27 کو جاگے گا اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی بتائے نہیں ہم لوگوں کو، تو پھر ہم کو کیسے معلوم ہو جائے گا؟ نہیں معلوم ہوگا۔ اور یہ جو 27 کو ہی قرآن ختم کرنے کو ضروری سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔
اس کو بھی کبھی کبھی ہم لوگ آگے پیچھے کریں گے تو یہ ایک ضروری چیز نہیں سمجھیں، یہ ثابت کرنا اچھی چیز ہے۔ ابھی ہمارے مسجد میں بھی 29 کا نظام چلتا ہے، شروع کے 4 دن سوا پارے، 4 دن میں 5 پارے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد روزانہ 1 پارہ 29 کو ختم ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے کرنا ہے، اسی دن کو ضروری سمجھنا ضروری نہیں ہے، اگر کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری سمجھ کر کرنا غلط ہے۔ کپڑوں پر تصویر ہو تو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بسا اوقات کوئی ڈیوٹی میں کام کرتے رہتے، جاب کرتے رہتے، کمپنی کا شرٹ پہنے رہتے ہیں، اس پر لوگو رہتا اور اس کے اوپر فوٹو وغیرہ رہتی، بسا اوقات ٹائیگر کی یا کسی بھی جاندار کی فوٹو رہتی، تو اگر وہ فوٹو اچھے طریقے سے نظر آ رہی تو ایسے کپڑوں پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، یا تو اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھ لینا، اس کو چھپا دینا، یا پھر اس کے چہرے کو ختم کر دینا، ان چیزوں سے نماز ہو جائے گی۔ یا تصویر اتنی چھوٹی ہے کہ آپ ٹھہریں گے نیچے سجدے کی جگہ میں اس کو رکھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا چیز ہے، تو نماز ہو جائے گی۔ صرف آنکھوں کو نکالنے سے وہ تصویر نہیں نکلے گی، تصویر کے حکم میں سے نہیں نکلے گی، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں، پورا چہرہ نکالنا پڑے گا۔ صرف باڈی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، چہرہ پورا نکالنا پڑے گا، ورنہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اچھا، رپ کہنا کیسا ہے؟ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی انتقال ہو گئے ہیں تو آج کل سٹیٹس رکھتے ہیں، غیر بھی گیا ہو، مسلمان بھی گیا ہو، کیا لکھتے ہیں؟ رپ لکھتے ہیں نا؟ لکھتے نہیں بھائی؟ رپ کیا ہے؟ رپ بولے تو ریسٹ ان پیس، کیا ہے؟ ہاں، سکون سے رہ کرنے کا مطلب۔ تو اب کوئی غیر انتقال ہو گیا ہے تو کہنا جائز نہیں ہے، اسے کہاں ریسٹ ملے گا بھائی؟ وہ واش روم کو نیا نام رکھے ہیں آج، پہلے ٹوائلٹ، اس کے بعد واش روم، اب اس کو ریسٹ روم بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ آدمی کو وہاں ریسٹ ملتا اس کا، تو اس لیے ریسٹ روم، ویسا یہاں پر ریسٹ ان پیس بولتے، تو ریسٹ ان پیس نہیں ہے، نہیں بول سکتے، یعنی کہ اسے سکون سے رہنے، تو سکون سے رہ جا بولنے سکا۔ اب کافر کو کہاں سے ریسٹ ملے گا بھائی؟ البتہ جو اس کے رشتہ دار ہمارے سامنے موجود ہے، ان سے ہمارے کچھ تعلقات ہے، تو اس کو ہم دعا دے سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ اخلف علیک خیرا منہ، اخلف علیک خیرا منہ واصلحک، اللہ تعالیٰ تجھ کو اس سے بہتر بدلہ دے اور تجھ کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ یہ ان کے رشتہ داروں کو دعا دے سکتے۔ اسلام کیسا مذہب ہے دیکھیے، گیا ہوا آدمی گیا، اس کا رجسٹر کلوز، اس کے لیے دعا نہیں ہے۔ اب جو دنیا میں باقی ہیں ان کے لیے وہ دعا دیجیے، اللہ تعالیٰ تجھ کو اس سے بہتر بدلہ دے اور تجھ کو ایمان کی دولت سے نوازے، تجھے اللہ درست کر دے، یہ کہہ سکتے۔ رپ نہیں کہہ سکتے، رپ کا مطلب ریسٹ ان پیس، گویا کہ جنت میں رہ جا۔ پیس کا مطلب، اب وہ جنت میں رہ جا کا مطلب، وہ جنت میں کہاں جائے گا؟ اس لیے غیروں کے لیے ایسا سٹیٹس رکھ کر رپ ڈالنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آج کل سوشل میڈیا میں بہت سارے ویڈیوز چل رہے ہیں، اس میں سے ایک ویڈیو چل رہا ہے، قرآن دیکھ کر پڑھ رہے تراویح میں، باقاعدہ وہ بزرگ ہے، داڑھی بھی پوری نہیں ہے، شرٹ پہنا ہوا ہے اور باقاعدہ بغل میں قرآن رکھا ہے، اور باقاعدہ لوگوں کو معلوم ہے ایک فتنہ ہے یہ، قرآن کو نماز میں دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں قرآن کو دیکھ، چاہے وہ موبائل میں دیکھ کر پڑھے، چاہے قرآن میں دیکھ کر پڑھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ صاحب ہدایہ لکھے ہیں، نماز جو ہے عمل کثیر سے فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر کا مطلب کیا؟ کوئی آدمی کسی آدمی کو دیکھا، نماز پڑھنے والے آدمی کو دیکھا، اچانک دیکھا، دیکھتے ہی انہیں ایسی حالت میں ہے کہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں نماز میں نہیں ہے۔ اب ایک آدمی باہر سے آ رہا ہے، یہاں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ دونوں ہاتھوں کو نکال کر سر کھجا رہا ہے، اب وہ باہر والا دیکھے گا تو اسے نماز میں ہے بولے گا؟ ہے بولے گا؟ نہیں بولے گا، حالانکہ دونوں ہاتھ چھوڑے تو بھی نماز ہو جاتی، لیکن اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ انہیں نماز میں نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھنے والے کے دل میں یہ خیال آنا کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب بتائیے، ایک آدمی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو آنے والا آدمی اسے دیکھ کر نماز میں ہے بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ ایک عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، قرآن دیکھ کر پڑھنا تعلیم و تعلم کے حکم میں آتا ہے، سیکھنا سکھانا، حلقے لگتے ہیں سیکھنا سکھانا۔ بعض کتابیں رہتے استاد ہم کو پڑھاتا ہم پڑھ لیتے، بعض کتابیں ہم کو کوئی نہیں پڑھایا لیکن پڑھ کر سمجھتے نہیں پڑھتے، تو ایسی صورت میں کتاب استاد ہوئی، پڑھنے والا شاگرد ہوا۔ تو پڑھنا پڑھانا نماز کا عمل ہے، نماز کے باہر کا عمل ہے؟ بتانا بھائی، جواب دینا۔ باہر کا عمل ہے۔
تو جو کام نماز کے باہر کیا جاتا ہے اس کو نماز کے اندر کرنے سے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد بتاتے ہیں چوری کا موبائل خریدنا کیسا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، چوری کا موبائل خریدنا کیسا ہے؟ تو یہاں موبائل کا ذکر ہے، آپ لوگ کوئی بھی چیز رکھ لیجئے، چاہے گاڑی ہو، چاہے سونا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چوری بول کے معلوم ہو گیا تو اس کا خریدنا حرام ہے۔ آپ خرید لیے، معلوم نہیں سے کہا خرید لیے، اب انہیں نہیں دیتوں کو تو بولے تو بھی وہ فون استعمال کرنا آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لے لیے، اس کا سمجھ کو لے لیے، لینے کے بعد معلوم ہوا چوری کا، اب لگجا کو دیا تو لے رہا نہیں، چور کہاں سے دیں گا؟ کہ تمہیں جا کو 1 گھنٹے کے بعد پوچھے تو وہ پیسے نہیں رہیں گے اس کے پاس، تو ہوگا اب نہیں دے، تو اب میرے پیسے چلے گئے نا، تو اس لیے وہ استعمال کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات تو وہ کس کا ہے کہ اس کو پہنچانے کی کوشش کرنا، نہیں ہے تو بھی وہ مالک کے وہ فون آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے چوری کا مال جب معلوم ہو تو اس کو خریدنا نہیں چاہیے، لینا گناہ ہوگا۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا، واش روم میں بات کرنا، واش روم میں تھوکنا، واش روم میں بسم اللہ پڑھنا، یہ ایک صاحب سوال کیے ہیں۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع ہے، غسل خانے میں پیشاب نہیں کر سکتے، اس کرنے سے کیا کہتے ہیں، وسوسے کی، وساوس کی بیماری پیدا ہوگی۔ ہاتھ دھویا کہ نہیں کی، مسا کریا کہ نہیں کی، پیر دھویا کہ نہیں کی، ہاتھ کے کوہنیاں دھویا کہ نہیں کی، پھر جا کو دھو لے گا تھا آدمی، پھر جا کو مسا کر لے گا آتا، یہ پورے وساوس اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جو غسل خانے میں کیا کرتے ہیں؟ پیشاب کرتے ہیں۔ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیشاب خانے الگ ہوتے ہیں، اور غسل خانے میں اٹیچ باتھ روم ہے، ایک تو صرف اٹیچ باتھ روم ہے، وہاں پر واش روم بھی ہے اور باتھ روم بھی ہے، دونوں ایک ساتھ ہے، تو واش روم میں بات بھی نہیں کرنا، واش روم میں بات بھی نہیں کرنا اور تھوکنا بھی نہیں، اور واش روم میں گندگی، جہاں پر گندگی ہوتی ہے وہاں گندگی نہیں ہے، صرف پانی ہے، تو ایسی صورت میں آپ وہاں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر گندگی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، وضو کر سکتے۔ اسی لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو اٹیچ باتھ روم بناتے ہیں، غسل خانے کو ایک سٹیپ نیچے کر لینا اور واش روم کو ایک سٹیپ اوپر کر لینا، اور باقاعدہ اس کو گندگی سے صاف رکھنا، تبھی آپ وہاں پر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہاں گندگی موجود رہتی ہے، کبھی بھی گندا ہی رہتا ہے، تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، اس سے بچنا چاہیے۔ رمضان اور جمعہ میں انتقال ہونے والوں کو عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، انوارات کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ کافر بھی اگر انتقال ہوگا رمضان پورا اس کو عذاب نہیں ہوگا، کافر بھی انتقال ہوگا تو جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آئے گا اس کو بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اور مسلمانوں کے لیے، گنہگار مسلمانوں کے لیے بھی، فاسق مسلمانوں کے لیے بھی 2 باتیں ہیں، ان کو بھی رمضان تک عذاب روک دیا جائے گا یا قیامت تک بھی روک دیا جائے گا، دونوں باتیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت تک بھی عذاب نہیں ہوگا، لیکن قیامت میں باقاعدہ حساب ہوگا، وہ حساب کے بعد جنت کی جہنم کی فیصلہ ہوگا۔ رمضان میں مرے تو ڈائریکٹ جنت نہیں، رمضان یہ کیا بولتے ہیں، قیامت میں حساب کتاب ہوگا، باقاعدہ حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، البتہ قیامت تک عذاب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جمعہ میں انتقال ہونے والا، جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک جو آدمی انتقال ہوگا، یہ جمعہ میں انتقال ہوا ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ کافر ہے تو جمعہ کے مغرب تک عذاب نہیں ہوگا، گنہگار مسلمان ہے تو پورا قیامت تک بھی اس کو عذاب نہیں ہوگا، پھر قیامت میں حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنتی جہنمی کا فیصلہ ہوگا۔ غیروں کی دعوت، افطار کی دعوت، کوئی دعوت ہو تو اس میں جانا کیسا ہے؟ دیکھیے، غیروں کی دعوت میں جانا ہے تو 4 شرائط کے ساتھ آپ لوگ رمضان میں خاص طور پر ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک آ کر وہ آدمی جو کام کرتا ہے حرام کی کمائی نہ ہو، اگر اس کی کمائی حرام نہیں ہے تو آپ اس کی دعوت کو جا سکتے ہیں، اس کی دی ہوئی چیزوں کو کھا سکتے ہیں، افطار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دعوت جو کر رہا ہے کافر، اس سے کیا کہتے ہیں، ریا، نمود اور پبلسٹی، مشہور ہونا مقصود نہ ہو۔ جتنے بھی سیاسی لوگ دعوت کرتے ہیں مقصد کیا رہتا ہے، بولو مشہور ہونا، تو یہ مشہور ہونے والی دعوتوں میں نہیں جانا۔ جو اللہ کے لیے کھلاتا ہے، روزے داروں کے اکرام میں کھلاتا ہے، ایسی دعوتوں میں جانا۔ تیسری چیز، وہاں جانے کے بعد مغرب کی نماز فوت ہو جاتی بولے تو مسلمان کی دعوت کو بھی نہیں جانا۔ جس دعوت میں جانے سے مغرب کی نماز چلی جاتی ہو، مسلمان کی دعوت کو بھی نہیں جانا، تو غیروں کی دعوت کو تو بدرجہ اولا نہیں جانا چاہیے۔
اور رسمی افطار پارٹی نہ ہو، نماز نہیں کیا بھی نہیں، ڈائریکٹ افطار پارٹی، ایسی دعوتوں میں ہرگز نہیں جانا۔ یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو غیروں کی دعوت ہے تو بھی جا سکتے ہیں، اور غیروں کی چیزیں جو افطار کو لا کر دیتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں بھی یہی شرط ہے کہ وہ اگر حرام کی کمائی نہیں ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اگر حرام کی کمائی ہے تو اس کو نہ لینا بہتر ہے، معلوم نہیں ہے تو نہیں لینا بہتر ہے۔ اور کسی سے کچھ پوچھنا ہے؟ موبائل میں وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جب اسکرین پر قرآن آ جاتا ہے تو اس کو وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بغیر وضو کے اسکرین پر جب قرآن پلے ہو رہا ہو یعنی کہ PDF میں، تو بغیر وضو کے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بدرجہ اولا احسن افضل یہی ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھنے کے وقت میں بھی وضو کے ساتھ پڑھا جائے، یہی بہتر اور افضل ہے۔ اب یہاں پر سنیے غلط روایت کو۔ ایک روایت آپ لوگ بھی بہت سنے ہوں گے، یہ وہی صحیح روایتیں ہیں جو بہت سنی جاتی ہیں لیکن صحیح نہیں ہیں، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ایک مرتبہ دعوت کیے، تو اس وقت پورا مدینے میں رہنے والے تمام صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اب جب وہاں گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو ایک صحابی ان کی دعوت میں شریک ہوئے بغیر مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ صحابی سے پوچھا کہ کیا تم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت میں نہیں گئے، شریک نہیں ہوئے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو پھر یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں یہاں دین کی فکر لے کر بیٹھا ہوں کہ آپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں کیسے داخل ہو جائے، ہر آدمی کیسے ایمان والا بن جائے، اس فکر سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو پھر اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی اس بات کو سن کر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ تمہارا ایک گھڑی کے لیے یہ سوچ و فکر کرنے کا اتنا اجر ہے کہ عبد الرحمن 1000 دعوتیں بھی کر لے تو تمہارے اس اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ من گھڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے اور اس کو بیان کرنا درست بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کر فوراً فجر کی نماز کے بعد فوراً گھر چلے جاتے تھے، اللہ کے نبی کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی کے وعظ و نصیحت میں تشریف نہیں رکھتے تھے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ صحابی کو روکا اور پوچھا تم کیوں روزانہ سلام پھیرتے ہی فوری طور پر چلے جاتے ہو، مجلس میں بیٹھتے نہیں ہو؟ تو اس وقت وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے اور میری بیوی کے درمیان صرف ایک چادر ہے، تو اس چادر کو پہن کر میں نماز کے لیے آ جاتا ہوں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے ارادے سے۔ جیسے ہی میں نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں اور وقت کی تنگی ہوتی ہے نماز کی، کیونکہ نماز جلدی ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے فوری طور پر میں گھر کو جا کر اپنی بیوی کو وہ کپڑا وہ چادر دیتا ہوں، پھر وہ اس چادر کو پہنتی ہے، پھر وہ نماز سے فارغ ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ایک چادر میں دونوں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ روایت بھی غلط ہے، اس کو بھی بیان کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی روایتیں میں جو بیان کر رہا ہوں من گھڑت روایتیں، ان کا حوالہ بھی سنتے جائیے۔ ایک کتاب کا نام ہے غلط روایتوں کا مجموعہ، صفحہ نمبر 96 میں یہ حدیث کو بیان کیا گیا ہے غلط ہے کہہ کر۔ اور اسی طریقے سے بعض اب تک میں جتنے حدیثیں بیان کیا ہوں ان کا حوالہ بیان کر رہا ہوں۔ دارالافتاء جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی فتویٰ نمبر، ان فتاوے میں بھی یہ چیزیں موجود ہے۔ اسی طریقے سے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، ان کتابوں سے میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے تیسری کتاب ہے چند معروف لیکن غیر مستند احادیث، اس سے بھی ہیں۔ اور بعض دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے بھی حدیثیں ان کا حوالہ لیا گیا ہے۔ تو بہرحال معتبر علماء کی کتابوں سے، معتبر فتاوے سے اور معتبر کتب وغیرہ سے ان احادیثوں کے جھوٹا ہونے کا ثابت ہونے کے بعد ہی ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو
ایسی جھوٹی روایات کو بیان کرنے سے بھرپور حفاظت فرمائے، اور امت میں صحیح دین، صحیح باتیں، صحیح احادیث مبارکہ کے پھیلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح باتوں کو جان کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جھوٹی من گھڑت اور موضوع روایتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔